السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ویئرس خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے انڈیا میں جو ماتم برپا ہوا ہے کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ تیسری جنگ عظیم رکوائی، ورلڈ وار 3 ہونے والی تھی، ہو سکتی تھی، پاکستان نے رکوائی، ثالثی کا کردار ادا کیا۔ جس طرح بھی رکوائی، اس پر انڈیا جو ہے وہ سیخ پا ہوا ہے کہ یہ کام پاکستان نے کیسے کر لیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹچا سا دیش، پھٹیچر، اور یہ عجیب و غریب گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کرنل دانویر، پاکستان آگے نکل گیا، پاکستان جیت گیا، پاکستان یہ، پاکستان وہ، پاکستان کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں یہ لوگ۔ بتائیے آپ کرنل دانویر، پھر عزیز بھائی آ رہا ہوں۔ بڑے شرم کی بات ہے، اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے صحیح کہا کہ ایک ٹچا دیش اور ٹچے لوگ، ٹیچر ملک، ٹچا دیش، ہاں، اور ٹچے لوگ جو کان میں روئی ڈال لیجیے، آپ کو برا نہ لگے۔ نہیں، برا کسی کو نہیں لگے، ان کو ساتھ میں جو بیٹھے ہیں بغل میں، بالکل، بیکاز میرے کو آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے دیش بھکتی کا۔ ارے اشونی بھائی کیسے؟ سر آپ کی اجازت ہو تو ہم دلالی کر لیں تھوڑی؟ ہاں نہیں، دلالی کریے بالکل، آپ کی اگر اجازت ہو، بھارت ماں کی دلالی کریے، ترنگے کی دلالی اور کریے۔ دلالی کریے، آپ تو بھارت ماں کی دلالی کریں گے۔ چلیے ٹاپک پہ جلدی، پاکستان آگے نکل گیا۔ تو دیکھیے، پاکستان آگے جن کو لگ اشونی رہا جی نے ہے، بولا جن کے کوٹن ڈرائنگ روم میں پاکستان آگے نکل رہا ہے، ان کے ٹویٹس آپ نے پڑھ دیے ہیں، اور اس سے شرم ہم کو تو آ رہی ہے، ان کو نہیں آ رہی ہوگی، باقی لوگوں کو نہیں آ رہی ہوگی۔ وہ ان کا اپنا کیریکٹر ہے، ان کا اپنا ویکتتو ہے، ان کی اپنی سوچ ہے۔ جہاں تک بھارت کا سوال ہے کہ بھارت مدھیستھتا کیوں نہیں کری اس نے، اور جس طریقے کے تانے بازی کری، تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جب دو پکشی معاملے ہوتے ہیں تو ہم اس میں کوئی مدھیستھتا ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اگر ہم اس میں کود کے مدھیستھتا کرنے لگ جائیں گے تو ہمارا جو سٹانس ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا۔ آپ کو بھارت کی تاثیر کو سمجھنا ہوگا۔ اگر اس طریقے کے کمنٹ مارنا ہے تو آپ کو اس کا پورا ڈیٹیل آپ کو سمجھنے چاہیے، تب جا کے آپ اس طریقے کی بات کریں تو آپ اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ ڈیٹیل میں نہیں گئے، آپ اوچھے پن میں اس طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، 1979 سے پاکستان ایمبیسی واشنگٹن کے اندر، اس کے اندر ایرانین سیل ہے جس کے تھرو واشنگٹن ایران سے بات کرتا ہے۔ ویڈیو دیکھ کر آپ کو ان کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ کس طرح سے شدید جلے بھونے بیٹھے ہیں کہ پاکستان نے یہ کیا کر دیا، وہ آگے کیسے نکل گیا۔ پوری دنیا میں پاکستان کی چرچا ہو رہی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کو سراہا جا رہا ہے۔ وہ یہ لے کر مرے جا رہے ہیں کہ یہ کام ان کے مودی جی نے کیوں نہیں کیا، بھارت نے کیوں نہیں کیا۔ یہ بہت اچھا چانس تھا پوری دنیا کو لیڈ کرنے کا۔ تو سر، یہ موقع اللہ دیتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے ان کو دیتا ہے۔ آپ لوگ مخلص نہیں تھے، آپ تو چاہتے ہیں کہ بس جنگ ہو کسی طریقے سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورے بھارت کے لوگ چاہتے ہیں، بھارت کے لوگ بہت اچھے ہیں، وہاں کی عوام پاکستانی عوام سے پیار کرتی ہے، وہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں شر پسند عناصر، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہوتی رہے، ان کا دھندا چلتا رہے۔ تو بھارت کی جو عوام ہے وہ بہت اچھی ہے، پاکستانی عوام سے پیار کرتی ہے، پاکستان کی عوام بھی ہندوستان کی عوام سے پیار کرتی ہے، لیکن وہاں چند عناصر ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں۔ آپ نے تو ہمارا پانی تک بند کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں ٹچی سی حرکت کس نے کی ہے پانی بند کر کے۔ یہاں پانی پلانا تو جانور کو بھی پانی پلانا کتنے ثواب کا کام ہے، کتنی نیکی کا کام ہے۔ ہر مذہب میں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، پیاسے کو پانی پلانا بڑے اجر کا کام ہے۔ آپ نے تو سر پورے ملک کا پانی بند کیا ہوا ہے۔ آپ اور بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹچا دیش ہے، پھٹیچر دیش ہے۔ سر، پھٹیچروں والے ٹچے کام تو آپ لوگ کرتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مگر آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بڑے پن کا مظاہرہ کریں، اب آگے بڑھے۔ ہم پاکستان آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، آپ کے جہاز گرائے اور آپ کے پائلٹ کو بھی پکڑ لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، عزت سے چائے پلا کر آپ کو واپس کیا۔ ہم چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ امن کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان نے تو بہت بار ہاتھ بڑھایا، پر شاید آپ کے لوگ سر امن نہیں چاہتے، وہ لڑتے رہنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جنگ چاہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی وہ شرارت کرتے رہتے ہیں، کبھی پلوامہ کی صورت میں، کبھی کوئی اور فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں۔ تو سر، ان سب چیزوں سے باہر نکلیں، آگے بڑھیں، ترقی کی طرف جائیں۔ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف دنیا بڑھ رہی تھی، پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کر کے جنگ رکوائی، جس طرح بھی رکوائی، جو بھی کوششیں تھی پاکستان کے آرمی چیف کی تھی، وزیر اعظم کی تھی، وزیر خارجہ کی تھی، اور جس کسی کی بھی کوششیں، کاوشیں، دن رات کی محنت اس میں شامل ہے، سر ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ موقع اللہ پاک نے پاکستان کو دیا، یہ سہرا پاکستان کے سر جاتا ہے۔ اب اگر سر ہو گیا ہے تو اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ جنگ رک گئی۔ اس پہ آپ تبصرے کر رہے ہیں، جلے بھنے بیٹھے ہیں کہ کس طرح جو ہے پاکستان آگے نکل گیا، اور یہ کیسے ہو گیا اور وہ کیسے ہو گیا۔ آپ جو ہے اس پہ ٹاک شوز کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو بٹھا کے کہ کسی طرح پاکستان کو ہم رسوا کریں، لیکن جس کو اللہ عزت دے اسے کون رسوا کر سکتا ہے، اور جسے اللہ رسوا کرنا چاہے اسے کون عزت دے سکتا ہے۔
اب یہ پاکستان کی فرسٹریشن میں اپنے حکمرانوں کو، اپنے جو وزیر اعظم ہیں ان کے نریندر مودی اور جو بھی ان کی کابینہ ہے، ان کو کس طرح ذلیل کر رہے ہیں کہ یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیا، یہ بہت بڑا موقع تھا۔ اس ویڈیو میں دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ آپ کو بھی برا لگ رہا ہوگا یہ جتنے کانگریس کے نیتا ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے سنا اشونی جی کو بھی کہ پاکستان آگے نکل گیا، ادت راج جی کو سنا پاکستان وشو لیڈر، گلوبل لیڈر، یہ وہ، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے بھارت اور پاکستان کی کوئی تلنا ہے؟ ڈاکٹر عزیز خان۔ دیکھیں امن بھائی، سب سے پہلے تو ہمارے اس خوبصورت ملک کا کمپیریزن دور دور تک پاکستان سے نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اور میں آج پاکستان کی کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے نہیں بات کروں گا کہ وہ کیا کہاوت ہے، نہ پدی کا زوروا، اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ گئی۔ اب اس کے ہاتھ ایک بٹیر لگ گیا، وہ کن پرستھتیوں میں اور کیا کیا حالات رہے، میں اس پہ زیادہ نہیں جاننا چاہ رہا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے امن بھائی کہ جس طرح گلوبل کرائسس رہی ہے، تمام طریقے کے حالات بکٹ رہے پورے دیش میں، پوری دنیا میں، آخر ہمارے جو پردھان منتری ہیں ان کا رشتہ امریکہ سے بھی بہترین، اسرائیل میں 2 دن پہلے ہو کے آئے، ایران سے نو ڈاؤٹ بہت ایک پرانا رشتہ ہے۔ موقع تھا، اس موقع کو بھنانا چاہیے، لیکن ہمارے دیش کے پردھان منتری، بہت لوکپریہ پردھان منتری، کیونکہ ہم کسی پارٹی سے ان کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں، انہوں نے موقع گنوایا، نشچت طور پہ موقع گنوایا۔ اگر اپنی حاضری درج کرتے، پریزنس دکھاتے، تو یقین مانیے کتنا شاندار موقع، جب پوری دنیا میں گلوبل کرائسس، سب پریشان، پورا دیش، پوری دنیا پریشان، اگر بھارت کی موجودگی درج ہوتی کیونکہ بہترین رشتے رہے، تو یقیناً ٹھیک ہے سر، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آج بھارت کی چھبی الگ سے نکل کے آتی۔ اور جو وشو گرو، خالی ہم اپنے دیش میں خالی چناؤں میں بولتے ہیں، ہمارے دیش کے پردھان منتری چناؤں میں ویست رہتے ہیں اور سوئمبو خود وشو گرو کہتے رہتے ہیں، پوری دنیا وشو گرو مانتی، پوری دنیا مانتی، یہ کہیں نہ کہیں یہ چیز گنوایا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، نہیں یہ سچ ہے، ہمیں پاکستان نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، مجھے اس نے کیا اپلبدھی ہے، کیا وفلتا ہے، کیا سفلتا، اس میں چرچا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بھارت نے وشو گرو بننے کا موقع گنوایا، ٹھیک ہے، کوٹ ان کوٹ، یہ میں سوال لے سکتا ہوں آپ کا جو آپ نے بولا، بھارت نے وشو گرو بننے کا موقع گنوا دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ نے ان کی کنڈیشن کس طرح سے یہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں، کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا چکر ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ان لوگوں کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے کسی طریقے سے، یہ جو ہے نا پاکستان کا نام ہٹا کر بھارت کا نام لگا لیں کہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا جنگ رکوانے کا، اور بھارت کو اس کا سارا کریڈٹ ملنا چاہیے۔ اب یہ پتہ نہیں کون کون سی پرانی باتیں سچ جھوٹ ملا کر پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ایمبیسی میں امریکہ میں ایران کی ٹیبل تھی، اور اس ویڈیو میں یہ پتہ نہیں کیا کیا یہ فرما رہے ہیں جناب۔ ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، بس ان کو یہ تکلیف ہوئی ہے کہ پاکستان کو نیچا دکھانے کا یہ موقع کیسے ہاتھ سے نکل گیا، بس اس پہ یہ تلملا اٹھے ہیں۔ کسی طریقے سے یہ چانس بھارت کو مل جاتا، انہوں نے یہ چانس گنوا دیا۔ ہندوستانیوں، بھارت اس میں بالکل شامل ہے، میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، بالکل شامل ہے، ایسا نہیں کہ بالکل باہر ہے، وہ شامل ہے، یہ دیکھیں۔ مودی جی اپنا کام کر رہے ہیں جس میں وہ ماہر ہیں، اب بلا وجہ آپ لوگ سارے مل کے مودی جی پہ چڑھائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ دیکھیں کیسا بہترین کام کر رہے ہیں، سارا کردار تو ان کا ہی ہے اہم، کیونکہ چائے پی کے آدمی کا دماغ صحیح کام کرتا ہے۔ مودی جی چائے پلا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، عاصم منیر صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، اور ایران کی جو قیادت بیٹھی ہے سب کو چائے پلا رہے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، بھارت کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ بھارت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ خواہ مخواہ آپ لوگ مودی جی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کچھ اینکر بیٹھ گئے اور کچھ تجزیہ نگار بیٹھ گئے، بس مودی جی اپنا کام کر رہے ہیں بہترین، آپ کو تو ان کو شاباش دینی چاہیے کہ وہ اتنے بڑے لیڈروں کے ساتھ ایک کمرے میں ہے، ان کو چائے پلا رہے ہیں، ان کے ہاتھ کی چائے پی رہے ہیں۔ خیر یہ ایک مذاق تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، دل پہ نہیں لینا بھارتیوں، میرے دوستوں۔ ہم پاکستان کی عوام دل سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی صلح ہو، ہم ایک ساتھ رہیں، مل کر رہیں، اور جیسے باقی ہمسائے ممالک کے ساتھ پاکستان رہتا ہے، ان کے ساتھ تجارت کرتا ہے، ان کے ساتھ دوستی ہے، آنا جانا ہے، اس طرح آنا جانا رہے، دوستی رہے۔ اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بھارت کی جنتا بھی یہ چاہتی ہوگی کہ وہ پاکستان آئے، پاکستانیوں کے ساتھ دوستی کریں، لیکن کچھ چند شرپسند عناصر ہر جگہ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنی کارروائی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جنگیں لگی ہوئی ہیں، جن ملکوں کے بھی درمیان لگی ہوئی ہیں، سب جگہ صلح ہو، لوگ امن کے ساتھ رہیں، کیونکہ جنگیں کہیں بھی ہوں نقصان پوری دنیا کا ہو رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی صورت میں ہو رہا ہوتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔
میری بھارت کی اور پاکستان کے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان محبت قائم کریں، محبت کا رشتہ بنائیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔